اگلی ہیڈنگ حکمت عملی شعبہ پنجم متفرق اہم معاملات مسلینیا۔ اب ہم اس خطاب کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور کچھ متفرق مسائل کا ذکر کرنا ضروری لگ رہا ہے۔ ایک مسئلہ جزوی نہیں بلکہ اہم ہے، حب الوطنی۔ ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے وضاحت کر دیں کہ حب الوطنی سے ہمارا مطلب وہ دکھانے والی یا دکھاوے والی حب الوطنی نہیں ہے جس میں اٹھتے بیٹھتے پاکستان کو گالی دینا یا ہماری ہر علت کے پیچھے ISI کا ہاتھ بتانا شامل ہے۔ اتنی سستی اور نچلی حب الوطنی ہمیں زیبا بھی نہیں دیتی۔ ہیڈنگ حب الوطنی۔ کچھ دنوں پہلے گجرات کے اخباروں میں کچھ تصویریں چھپی تھیں جن میں مسلمانوں کو ایک خاص نماز کا اہتمام کرتے دکھایا گیا تھا۔ اس نماز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی پاکستان پر فتح کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ ہم معذور ہیں سمجھنے سے کہ یہ حب الوطنی کیسی اور یہ کرکٹ کیسا۔ خدا کی مداخلت مانگنی ہی تھی تو ڈھیر سارے سنگین مسائل ملک کو اور قوم کو درپیش ہیں، ان کے لیے مانگتے۔ نہ اس کو اچھا اسلام کہیں گے نہ اچھی اسپورٹس مین شپ۔ دوسری طرف ہمارے بعض گلی کوچوں میں یہ بھیانک جرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی جیت پر نعرے بجائے جاتے ہیں یا پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ اس سے گھناؤنا مظاہرہ ہماری بے وفائی کا کیا ہو سکتا ہے بھلا، اور اس سے احمقانہ کام بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حب الوطنی کی پہچان ہمارے کردار سے، ہماری روزمرہ کی زندگی سے دکھائی دے سکتی ہے۔ ہم اپنے ٹیکسز وقت پر اور مناسب طور سے ادا کریں، بجلی اور پانی کے بل وقت پر چکائیں، اپنے سرکاری محکموں میں وفاداری سے فرض انجام دیں، لوگ آپ کے دفاتر میں کھنچ کر آپ تک آئیں کہ یہ مسلمان ہیں، اچھا کام کرتے ہوں گے، اپنے شہری فرائض بھی انجام دیں اور شہری حقوق بھی استعمال کریں، بلکہ ہر گلی میں، ہر محلے میں ہمارا ایک والنٹیئر سیوک مینیجر ہو جو میونسپل کارپوریشن اور نگر پالیکا یا پنچایت سے ہماری نمائندگی کر کے ہمارے حقوق ہمیں دلوائے، ہماری نالیاں صاف کروا دے، سڑکیں صاف کروا دے، گلی کی بجلی لگوا دے، پانی فراہم کروا دے۔ مبادا ہم بھول گئے ہوں کہ ہمیں مسلم ممالک میں بھی مکمل شہری حقوق شاذ ہی ملتے ہیں، وہاں تو جمہوریت بھی بہت کم ہے۔ ہندوستان میں ہمیں بہتیرے مسلم ممالک سے زیادہ حقوق حاصل ہیں۔ اس بات کی دوبارہ تائید میں ہم درج ذیل ٹیبل اور گراف نقل کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ انڈیکس یا منفی رینک ہیں، رینک کا عدد جتنا بڑا اتنا اس کا درجہ نیچا۔ سامعین، یہاں ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس کا عنوان ہے شہری حقوق اور جمہوریت رینک۔ ان میں کالم ہے ملک، شہری حقوق اور جمہوریت رینک۔ مختصراً ہم آپ سے عرض کریں کہ افغانستان میں لوگوں کو شہری حقوق کا انڈیکس 6 نمبر پہ ہے، یعنی بہت ہی کم شہری حقوق حاصل ہیں، اور ان کا جمہوریت رینک بھی ظاہر ہے کہ بہت خراب ہے، یعنی 138واں، بہت بڑا عدد ہے۔ بنگلہ دیش میں 4 اور 108، چین میں 6 اور 121، یعنی چین میں بھی شہری حقوق کم حاصل ہیں، جمہوریت بھی خاصی کمزور ہے۔ لیکن فرانس میں شہری حقوق کا رینک ہے انڈیکس نمبر 1 اور جمہوریت کا رینک ہے 17۔ بھارت میں شہری حقوق کا رینک ہے انڈیکس کا 3 اور جمہوریت کا رینک ہے 47۔ خاصا اچھا رینک ہے دونوں سطح پہ۔ انڈونیشیا میں بھی شہری حقوق کا 3 اور جمہوریت کے رینک 66 ہیں۔ ایران میں شہری حقوق کم ہے، 6 رینک ہے، 6 انڈیکس ہے، اور جمہوریت رینک بھی بہت کمزور ہے، 143۔ اس کے برعکس اسرائیل میں شہری حقوق بہت عمدہ ہیں، 2 انڈیکس کا نمبر ہے اور جمہوریت کا رینک ہے 30۔ پاکستان میں 5 اور 106، سعودی عرب میں 6 اور 108، امریکہ میں شہری حقوق کا انڈیکس ہے 1 اور جمہوریت کا رینک ہے 15۔ کسی بھی ملک کے شہریوں کو سوائے انڈونیشیا کے بھارت کے شہریوں جتنے حقوق نصیب نہیں مسلمان ممالک میں، بلکہ سوڈان، سعودی عرب، ایران اور افغانستان میں ہم سے آدھے حقوق بھی بمشکل نصیب ہیں،
اور جمہوریت کے معاملے میں تو کوئی مسلم ملک بھارت کو دور سے بھی چھو نہیں پاتا۔ یہی کیفیت اب گراف کے ذریعے پھر سے دیکھیں۔ سامعین، یہاں گراف دی گئی ہے جس میں شہری حقوق کو بار سے دائیں ایکسس پر اور جمہوریت کو لکیر کے ذریعے بائیں ایکسس پر دکھایا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یوں ضروری نہیں ہے کہ ٹیبل نے اس کی وضاحت کر دی۔ طبع شدہ تحریر کی طرف لوٹیے۔ ہماری حب الوطنی میں یہ بھی شامل ہو کہ ہم ملک ہی نہیں بلکہ اس میں رہنے والے دیگر قوموں کے تئیں بھی وفاداری، محبت، برابری اور سچے خلوص کا نہ صرف جذبہ رکھیں بلکہ اس سلسلے میں عملی قدم اٹھائیں۔ اس سستے والے سیکولرزم سے گریز کریں جو اکثر افطار پارٹیوں میں یا یوم آزادی کے جلسوں میں دکھایا جاتا ہے۔ نہ وہ سیکولرزم ہے نہ یہ حب الوطنی۔ ہمیں حب الوطنی کی سستی نمائش وہاں بھی دکھائی دیتی ہے جب برقع پوش مسلم خواتین اور باریش بزرگ محض اپنے برقعے اور داڑھی کی بنا پر قومی یا سیاسی جلسوں کی تصویروں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی حب الوطنی کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے پروین توگڑیا کا، بال ٹھاکرے یا نریندر مودی کا۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا وتیرہ ہے، یہ آپ کی فطرت ہے۔ اس پر صداقت کی مہر لگانے والے یہ کون؟ کیا آپ اپنی ماں سے صرف اس لیے محبت کریں گے کہ دوسرے متاثر ہوں؟ کیا آپ اپنے ضعیف بزرگ والد کا صرف اس لیے خیال رکھیں گے کہ کوئی دوسرا آپ پر انگلی نہ اٹھائے؟ یہ کیسا پیار ہوا اور یہ کیسی فرض شناسی؟ ہندو بھلے ہی اکثریت میں ہوں، بھلے یہاں صدیوں سے رہتے آئے ہوں، لیکن اب آپ بھی اس ملک کے پورے شہری ہیں۔ یہ آپ کا ملک ہے اتنا ہی جتنا ان کا۔ ہمیں بھی ہندوؤں سے بہت پیار ہے، بلکہ ہم RSS اور BJP کے رہبران سے باضابطہ مراسلت و تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں۔ ہمارے مسائل ہم نے ان کے سامنے پیش کیے، ان کی بات سنی اور ان کے جائز اعتراضات پر ہم نے غور بھی کیا، مگر ہم اپنا جائز موقف کیوں ترک کریں؟ اس خطاب میں یقیناً کچھ ایسی باتیں شامل ہیں جو ہمیں اسی وقت معلوم ہوئی جب ہم نے اپنے کان ان لوگوں کے لیے کھولے۔ دوسری طرف انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہماری بہت سی دلیلیں وہ پہلی بار سن رہے تھے۔ جب RSS کے سابقہ سرسنچالک یعنی چیف سدرشن صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی فلاح اس وقت ممکن نہیں جب تک ہندوؤں کا اعتماد اور خوشنودی انہیں حاصل نہ ہو، تو بہت سے مسلمان بلکہ کئی NGOs چلائے، بڑے ناراض ہوئے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر بات ادھوری کہہ رہے ہیں۔ وہ حصہ جو انہوں نے نہیں کہا وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی اور ہندو بہن بھائیوں کی ترقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ سفر میں پوری طرح شامل نہ رکھیں۔ 15 کروڑ مسلمانوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان بھی یہ سوچیں کہ دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے جو انہیں لینے تیار ہے۔ کچھ سال قبل 250 بنگلہ دیشیوں کو بنگلہ دیش بارڈر پر ہفتوں اس لیے بے آسرا کھلے آسماں کے نیچے رہنا پڑا کیونکہ کوئی بھی ملک انہیں اپنانے تیار نہ تھا۔ ہندوؤں کا کوئی اپنا مذہبی ملک نہیں تھا نیپال کے سوا، اور انہوں نے بھی 2008 میں اپنے آپ کو سیکولر ریپبلک قرار دے دیا ہے۔ تو ان میں سے بعض کے دل میں یہ خواہش بجا ہو سکتی ہے کہ ان کے اس ملک میں انہیں ہندو راشٹر کے پرتو دکھائی دیں، ہندو تہذیب انہیں قومی سطح پر دکھائی دے۔ ہم جانتے ہیں کہ ٹھیٹھ سیکولرزم اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر یہ بھی عرض کر دیں کہ ٹھیٹھ سیکولرزم ٹیکسٹ بک ہی میں پایا جاتا ہے۔ ریئل پالیٹک کے اپنے تقاضے ہیں۔ ہم فی الوقت صرف اس پر اکتفا کریں کہ ہمارے ساتھ تعصب نہ ہو، ہمارے ساتھ امتیاز اور تفریق نہ ہو، نا انصافی نہ ہو۔ باقی ضمنی باتوں پہ اپنی تعمیری صلاحیتیں نہ ضائع کریں۔ جب تک ملک اور اس کے اداروں کا بنیادی نظام ہندوستان کے آئین کے تحت چلایا جا رہا ہو، دیگر ضمنی باتوں میں اگر کہیں کہیں ہندو کلچر کا مظاہرہ ہوتا ہو تو ہم خاصے پریشان نہ ہوں۔ دھیرے دھیرے یورپ اور امریکہ ہی کی طرح یہاں سے بھی ایسی باتیں جاتی رہیں گی۔ خود ہندو نوجوان اس کی مخالفت کریں گے، یہ جدیدیت کا تقاضا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی یاد رکھیں کہ دھارمک ہندو ضروری نہیں کہ فرقہ پرست ہوں۔
ہندو اگر دھوتی پہن لے، تلک لگا لے، پوجا پاٹ کر لے، ویجیٹیرین ہو تو وہ مسلم دشمن ہے، اور دوسری طرف پتلون یا جینز والا ہندو سیکولر ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ ہم خود گواہ ہیں اس بات کے کہ گجرات کے فسادات میں بے قصور مسلمانوں کو مارنے والے ہندو یہی تھے۔ نوجوان پڑھے لکھے جینز میں ملبوس کھیت کھلیانوں میں کم پڑھے لکھے کئی ہندوؤں نے تو انہیں بچایا تھا۔ اسی طرح ہندو یہ غلطی کرتے ہیں کہ مذہبی مسلمانوں کو، دیندار مسلمانوں کو وہ ملک دشمن مانتے ہیں، بلکہ بعض پولیس والے تو انہیں دہشت پسند تک سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جھوٹے وطن پرست کو جس نے یوگا کے آسن کر لیے، یا شدھ ہندی بول لی، یا مسلمانوں کو گرا کے بتلایا، اسلام کی مذمت کر دی، تلک لگایا، نمستے کر دی، تو انہیں وطن پرست مان لیا۔ حب الوطنی، وطن سے محبت کرنا، مذہب سے مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ماڈرنٹی، جدیدیت اور قدامت پرستی کے تضاد اور اختلافات سے حب الوطنی کا رشتہ نہیں۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی ارتقاء سے، انٹرنیٹ سے، گلوبلائزیشن کے پیش نظر سرحدیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ملک کی قومیت یعنی نیشنلزم کی جگہ بین الاقوامیت یا انٹرنیشنلزم بلکہ ہیومنزم یعنی انسانیت لے رہی ہے۔ پوری دھرتی ملک کی جگہ لے رہی ہے، لیکن ملک سے غداری، بے وفائی یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف کاش کوئی ہندوؤں سے یہ پوچھے کہ جہاں کرکٹ میں پاکستان کی کامیابی پر تالی بجانے والے مسلمان ملک کے غدار ہیں، تو وہ ہندو جو ٹیکس کی چوری کرتے ہیں، اسمگلنگ کرتے ہیں، ایکسائز بچا لیتے ہیں، کیا وہ غدار نہیں؟ حب الوطنی اور نیشنلزم کے بدلے ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں۔ دستور ہند کی مراعات ہمیں حاصل ہیں۔ ہندوستان کے قوانین کے تحت ہمارے خلاف جو امتیاز کیا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف جد و جہد کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، کورٹ میں، عدالتوں میں ایسے افسروں کو کھینچ کے لا سکتے ہیں اور انصاف طلب کر سکتے ہیں، جمہوری طور سے مظاہرے کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر سول نافرمانی بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ نیشنل اور سیکولر موضوعات پر ہمارا رد عمل بھی قومی اور سیکولر ہو، مذہبی نہیں۔ عدالتوں میں ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے نہیں، زمینی قانون کے حوالے سے سماجی لڑائیاں جیتتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح نمازوں، قرأت اور وعظوں میں ہم انڈین پینل کوڈ یا CRPC وغیرہ کا ورد نہیں کرتے۔ اسی سلسلے میں ہمارا ایک اور فرض بنتا ہے کہ ہمارے درمیان قانون توڑنے والے پنپ نہ سکیں، دیش سے غداری کرنے والے ٹک نہ سکیں، ہندوؤں کے خلاف نفرت پھیلانے والے پناہ نہ لے سکیں، بے قصور ہندوؤں کو ڈرانے والے دہشت پسند تو ہمارے درمیان قدم بھی نہ رکھ سکیں۔ ہندو آواز اٹھائیں اور پولیس ہماری گرفت کرے، اس سے پہلے ہم خود آواز اٹھائیں، ہم پکڑیں ایسے لوگوں کو، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور اسی تندہی سے، اسی اعتماد اور سچائی سے ان ہندو تشدد پسندوں کے خلاف لڑیں جو اقلیتوں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں۔ نہ ویسے ہندو ہندو مت کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ایسے مسلمان اسلام کی، اور نہ مسلمانوں کی۔ ہم اگر نظم و ضبط سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، ہوش مندی سے کام لیں، دل میں سچا خلوص ہو، دل میں ہمارے ایقان ہو، ہمارا ضمیر صاف ہو، تو پھر وہ ہمارے کردار میں جھلکے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ہمیں دکھاوے کی ضرورت نہیں اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ خطاب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں گجرات میں، احمد آباد میں بیٹھ کے۔ 8 سال سے ہم نے کھلے عام کام کیا ہے، غریب مسلمانوں کی خدمت کی ہے، غریب ہندوؤں کی خدمت کی ہے۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہماری مدد کرنے والوں میں بڑا حصہ ہندوؤں کا ہے، NRI ہندوؤں کا، اور ہم نے کہیں دھوکے کی یا شک کی گنجائش نہیں رکھی۔ اسپریٹ کے مختلف شعبوں کے نام اردو اسی لیے رکھے جیسے کہ کارواں، عظمت، شرکت، تعلیم، مسکان، جریدہ، کھوج، مجلس وغیرہ۔ ہم نے نہیں رکھے نام ودیا، سرسوتی، تلسی، لکشمی، شکتی، شکشا وغیرہ،
یہ نہیں کہ ہمیں ان ناموں سے بیر ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم دوغلے پن کے خلاف ہیں۔ ہم داتا کو، ڈونرز کو کسی طرح کے دھوکے یا غلط فہمی میں رکھ کے پیسہ لینے تیار نہ تھے۔ راقم الحروف نے کسی وقت اسی خلوص سے یوم جمہوریہ کے بائیکاٹ کے خلاف کام کیا تھا۔ آج ہم اسی وثوق سے وی ایچ پی، بجرنگ دل اور شیو سینا کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا کرنے میں ہم ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم معصوم ہندوؤں کو ان ہندو طالبانیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے تئیں اپنی دوستی کا ثبوت دے رہے ہیں ہم، اور ایسا سمجھنے والے ہندوؤں کی کمی بھی نہیں ہے۔ ہم مودی، توگڑیا، ٹھیکرے کی قبیل کے سرے سے اچھے ہندو ہی نہیں مانتے، اور نہ ہی اچھے ہندوستانی۔ ایسے ملاؤں اور ایسے پنڈتوں کو جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، ان کو ان کے ماحول سے نکل کے پرائی بستیوں میں رہنے کے لیے کہیں۔ دیکھیے پھر ان کی ہمت کیسے جواب دے دیتی ہے۔ اپنے تنگ محلوں میں، پولوں میں، گلیوں میں یہ شیر بنے پھرتے ہیں اور ہمیں نفرت والی جرأت کے سبق سکھاتے ہیں۔ اگر انہیں بھی اپنی ہاتھ لاری اور بنڈی لے کر کے مال بیچنے کے لیے غیر مسلم بستیوں میں، یا ہندوؤں کو مسلم بستیوں میں گزرنا پڑے، آنا جانا پڑے روزی روٹی کمانے کے لیے، یا رکشہ گاڑی چلانی پڑے، تو پھر بھول جائیں گے یہ تعصب اور تشدد۔ ایسے مذہبی رہنما تو کیا کہیں ہم انہیں، ایسے مذہبی لوگ جو ہمیں ٹوکتے نہیں کہ کافر کے معنی یہ نہیں ہیں، اور اس طرح ہم ہندوؤں کو ذلیل نہیں کر سکتے لفظ کافر سے، وہ ہمارے عالم نہیں ہیں سچے۔ تصور کیجئے کہ انڈونیشیا، ملیشیا کی مسلمان اکثریت برداشت کرے گی اگر وہاں کی ہندو اقلیت دن رات انہیں فی نار جہنم کے انداز میں نرک بھیجتی رہے؟ یا مصر اور تنیشیا کے عیسائی وہاں کے مسلمانوں کو جہنم رسید کرتے رہیں؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہندوؤں اور جینوں، سکھوں اور عیسائیوں کے جذبات کا ہم احترام کریں۔ اگر ہماری تھوڑی سی قربانی سے ان کے جذبات مجروح ہونے سے بچ جاتے ہیں تو کتنی اچھی بات ہے یہ۔ یہاں ہم یہ بھی محسوس کریں کہ جب ایک سادہ سا جملہ کوئی کہتا ہے، کبھی کبھی محض اس کے الفاظ کی ترکیب کسی اور کے لیے حرب کاری بن سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی عیسائی آپ سے یہ کہے کہ میرا دین اکیلا سچا دین ہے اور دیگر تمام ادیان اسی کی بگڑی شکلیں ہیں، تو کیا وہ بألفاظ دیگر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین میرے دین کے مقابلے میں جھوٹا ہے، نقلی ہے؟ کیا یہی کچھ بدلے ہوئے الفاظ میں ہم نہیں کہتے؟ اس کا سچ ہمارے لیے اگر جھوٹا ہے تو کیا ہمارا سچ کسی اور کو جھوٹا نہیں لگ سکتا؟ ہیڈنگ: گائے کی قربانی۔ آپ کو یاد آئے گا کہ بہت سے فسادات گائے کی قربانی سے شروع ہوتے ہیں۔ ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کہ گائے کا کاٹنا، ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا اسلام اور مسلمانوں کی بقا کے لیے ضروری کیسے مانا گیا، جبکہ مغل سلطنت کے بانی بابر نے بادشاہ وقت ہمایوں کو یہ تاکید کی کہ گائے کا احترام کرو، مندروں کا احترام کرو۔ مسلم اکثریتی ریاست جموں اور کشمیر میں گائے کو ذبح کرنے پر قانونی طور سے مدتوں سے پابندی لگی ہوئی ہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم علاقوں میں کھلے عام اور بڑی گندگی سے گوشت بکتا ہے قصائیوں کے ہاں، بھلے بکرے یا مرغی کا ہو، آخر وہاں سے ہندو اور جین گزرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تھوڑی سی نفاست سے کام لیں؟ ویسے بھی مکھیاں بھن بھناتی رہیں، ان پہ بدبو پھیلتی رہے، یہ کیا اچھی بات ہے؟ بلکہ ہم نے تو کھلے رکشہ اور ٹرک میں اس طرح کے سامان کو آتے جاتے دیکھا ہے جس کے پیچھے چلنے والے ہندوؤں اور جینوں کو جانے کتنی نفرت ہوتی ہوگی۔ اس سے کیا مل جاتا ہے ہمیں ایسی دل آزاری کرنے سے، اور ذرا سی احتیاط کر لینے سے کیا کھو دیتے ہیں ہم؟ جہاں جرأت دکھانی ہوتی ہے وہاں تو کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جہاں تھوڑی خوش اخلاقی برتنے سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہو تو وہاں بد اخلاقی پر اتر آتے ہیں، بلکہ ٹھن جاتے ہیں اور ایسی فحش مردانیت پر اتر آتے ہیں۔ ہیڈنگ: لاؤڈ سپیکر۔ یاد کیجئے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے مثلا جب ہندو بڑے زور زور سے لاؤڈ سپیکر پر آرتی اور بھجن گواتے ہیں، نوراتری کے گربے کرتے ہیں۔ دیوالی کے پٹاخوں سے تو ہمیں بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے نا۔
یا ہولی میں جب وہ سڑک چلتے لوگوں پر، غیر ہندوؤں پر ہولی کے رنگ پھینکتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے ایسے ہندوؤں سے شکایت رہی ہے اور ہر مناسب موقع پر ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ جانے وہ ہندو کیا سوچتے ہوں گے جہاں ہندو اکثریتی آبادی میں ایک آدھ مسجد ہو، چند مسلمان گھر ہوں اور بڑے زور سے فجر کی اذان ایسے وقت ان کے کانوں میں ٹھونسی جا رہی ہو جب پچھلی رات امتحان کی تیاری میں لگے نوجوان دیر سے سوئے ہوں۔ رمضان میں سحر کے لیے مائک کے ذریعے جگانے کا تو کم سے کم ہمیں کوئی جواز نظر نہیں آیا، اور وہ بھی آج کے دور میں جبکہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے الارم کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر ہماری یہ سب حرکتیں درست ہیں تو ہندوؤں کی بھی سب باتیں درست ہیں۔ اگر یہ فرض ہے ہمارے لیے تو وہ فرض ہے ان کے لیے۔ اگر اس میں ہماری مردانیت ہے تو اس میں ان کی، نہ صرف اس لیے کہ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ خوش اخلاقی اور حقوق العباد کے تقاضے یا رحمت للعالمین کی امت ہونے کے ناطے ہم پر مزید فرائض عائد ہوتے ہیں۔ برائی میں مقابلہ کرنے کے بجائے ہم اگر سمجھداری، خوش خلقی، جمہوری گفتگو وغیرہ سے کام لیں تو یا تو نتیجے اچھے آئیں گے یا کم از کم حالات ابتر ہونے سے بچیں گے۔ اس طرح اس منتشر اور بکھرے ہوئے معاشرے میں ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو سکے گا۔ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور زیبا بھی۔ کیا اسلام سلامتی کا مذہب نہیں ہے؟ اس ضمن میں ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مساجد کے امام، کچھ مولانا، خواہ کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں ایسے، ان باتوں کا خیر مقدم کرنے لگے ہیں، بلکہ کچھ تو دنیاوی تعلیم کی پرزور حمایت میں اتر بھی آئے ہیں، میدان میں کام کرنے لگے ہیں، انگریزی پڑھنے پہ زور دے رہے ہیں، حب الوطنی سے جڑی ہوئی مہموں میں شریک ہو رہے ہیں اور شریک ہونے کی ترغیب اوروں کو دے رہے ہیں، اور اس کا خاطر خواہ اثر بھی پڑ رہا ہے۔ جب یہ کام دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ دل کی آواز پہ ہوتا ہے تو اس کا بہت اچھا اثر بھی پڑتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ، ملی معاملات میں اصلاحات۔ ایک اور شعبہ ہے اصلاح کا ہماری ملی زندگی سے متعلق۔ اس میں بہت سے سدھار کی ضرورت ہے اور ایسے سدھار کئی مسلم ممالک میں ہونا شروع بھی ہو چکے ہیں، مثلاً کثرت ازواج یا پولیگیمی، بچیوں کی کم سنی میں شادی کر دینا، خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ۔ اس کو ہم اپنے مذہبی معاملات میں دخل سمجھنے کے بجائے اس کو قبول نہ کرنے سے اسلام اور مسلمانوں کو جو رسوائی مل رہی ہے اس پر غور کریں۔ اس کے لاگو ہونے سے ملتے سماجی فائدوں پر غور کریں۔ یہ سوچیں کہ مذہب ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے آئے تھے، برباد کرنے کے لیے نہیں۔ ہم ہی مٹ گئے تو کون مذہب کو اور اس کے ورثے کو سنبھالے گا؟ فیصلوں کے دور رس نتائج ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ مصر، ترکی، تونیشیا بلکہ ملیشیا اور پاکستان تک کے مذہبی ریفارمرز کا مطالعہ کریں اور اپنے پچھڑے ساتھیوں کو بتلائیں۔ ایک اور مشورہ یہ ہم دیں کہ جس طرح ہم اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں صحیح موقف سمجھانے کے لیے ہندوؤں سے تعلقات استوار کریں، انہیں اپنی تعلیمات سے آگاہ کریں، ٹھیک اسی طرح ہم بھی ہندو مت، جین مت، سکھ اور عیسائی مذہبوں کے بارے میں اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیں، بتائیں ان کو کہ ان کے مذہبی فلسفے اور عوامل و افکار کے بارے میں۔ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جہاں ان مذہبوں کے ماننے والوں کی مجبوریوں کو خاطر خواہ سمجھ پائیں گے، وہیں ضرورت پڑنے پر مدلل اور واجبی بحث بھی ہم ان سے کر پائیں گے۔ پوچھئے کہ ایک ہندو دوست کو قائل کرنے کے لیے اگر آپ حدیث کا حوالہ دیں یا سوامی وویکانند کے کسی قول کو دہرائیں تو کس کا اثر ان کے ذہن پر زیادہ پڑے گا اور آپ کا فائدہ کس سے زیادہ ہوگا؟ اس سے ہماری یہ مراد نہیں کہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں، اپنی پہچان ہی کھو بیٹھیں، دکھاوے کا نہیں بلکہ سچے دل سے کام کریں۔ ہندو نام رکھ لیں جیسا کہ آج کل گجرات کے بعض مسلمانوں میں فیشن سے یا مجبوراً چل پڑا ہے۔ راجو، بابو، سیما، سلونی اور ایسے نام اب باضابطہ مصلحتاً رکھے بھی جانے لگے ہیں۔ اس سے ہمیں سخت اختلاف ہے۔ ہم ادباً عرض کریں کہ اس سے نہ آپ کسی کو اطمینان دلا سکتے ہیں نہ مستقلاً اپنا تحفظ بڑھا سکتے ہیں۔ میں اپنا نام ہمیشہ اختصار کے ساتھ
M.H. جوہر دستخط کیا کرتا تھا فسادات سے پہلے۔ گجرات کے فسادات کے بعد میں اب اپنے نام کو پھیلا کر لکھتا ہوں کہ اگر اس کی سزا ملنی ہے تو میں بھگتنے تیار ہوں اور حالات سے مقابلہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کروں گا۔ نہیں، میں کوئی بہادر انسان نہیں ہوں، جیوٹ نہیں، بڑا کمزور انسان ہوں، لیکن بس اس وقت وہی خواہش کار فرما ہے جو آپ کے دل میں بھی ہے، اپنانے کی، اپنی پہچان بنائے رکھنے کی۔ جب پہچان خطرے میں پڑ رہی ہو تو پہچان کو نمایاں کرنے کی خواہش فطری ہے۔ حالانکہ میں ایک ریشنلسٹ ہوں اور میرا بالکل بھی یہ دعویٰ نہیں کہ میں مذہبی مسلمان ہوں، لیکن ہندوستانی مسلم تہذیب و ثقافت کا ایک چھوٹا سا وارث میں بھی ہوں اور اس پر بجا طور پر فخر کرتا ہوں۔ مجھے کیسے رہنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ توگڑیا پر نہیں چھوڑوں گا۔